آپ سبھی کا خیر مقدم ہے میرے چینل پر۔ اور محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی طرح کی بحث چھڑ جاتی ہے مسلم سماج کے بیچ میں، تعزیہ کو لے کر کے، ڈھول تاشوں کو لے کر کے اور ماتم کو لے کر کے ایک نئی بحث دیکھنے کو ملتی ہے مسلم سماج کے بیچ میں۔ کچھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرتاپ گڑھ کے شہر کا جی مفتی فہیم اختر رضوی صاحب، ان کا خیر مقدم ہے، ہمارے چینل پر جڑے ہوئے ہیں۔ آج ان سے کچھ سوالوں کے جواب جانیں گے جس سے لوگوں کے من میں جو بھرانتیاں ہیں اس کو ہم دور کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ خوشیوں کا ہے یا غم کا مہینہ ہے؟ اور خوشیوں کا مہینہ ہے تو کیوں خوشیوں کا مہینہ ہے، اور غم کا یہ مہینہ ہے تو کیوں غم کا مہینہ ہے؟ آپ تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے، اس تعلق سے کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ خوشیوں کا ہے یا غم کا ہے، اس بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ساری بحثیں چلتی ہیں اور لوگ اس پر اپنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے جواب دیتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا صحیح اور اوریجنل جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا جو میدان کربلا میں تشریف لے گئے، ان کی شہادتیں ہوئیں، تو لوگ اس بیس پر کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور اس کو غم کے طریقے سے منانا چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ان کا جو پروف ہے، جو دلیل ہے، یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ کربلا کی سرزمین سے اس کا آغاز نہیں ہوا ہے، بلکہ محرم الحرام کا مہینہ اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے کی عظمت کربلا شریف کے واقعہ سے پہلے بھی تھی اور اس کے پیچھے بہت سارے واقعات پوشیدہ ہیں۔ تو غم کا مہینہ ہے یا خوشی کا مہینہ، ظاہر ہے کہ اب جو زندگی ہم گزار رہے ہیں تو یہ امام حسین اور ان کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، یہ اس کے بعد کی لائف ہے۔ تو اب ہمیں بطور غم اس کو منانا چاہیے یا بطور خوشی منانا چاہیے؟ تو اس کا ایک جو بیلنسنگ جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر اس میں کسی ایسی محفل کا اہتمام نہ کریں کہ جس محفل کے اہتمام کرنے سے لوگوں پر خوشی کا اظہار ہو۔ جیسے شادی بیاہ کی محفلیں اس ماہ محرم الحرام میں نہ کریں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، اس پر کوئی شرعی ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن میدان کربلا کا واقعہ دردناک ہماری نگاہوں کے سامنے سے اور جو تاریخ میں ہے ہم نے اس میں دیکھا اور پڑھا، تو لہٰذا اس آدھار پہ ہمیں جان بوجھ کر کسی خوشی کی محفل کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ رہا معاملہ یہ کہ خوشی کا مہینہ ہے یا غم کا، تو لوگ اس میں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور مبارکباد پیش کرنا جو ہوتا ہے وہ خوشی کے مہینے کے لیے ہوتا ہے اور خوشی کے دن کے لیے ہوتا ہے، تو لہٰذا مبارکباد پیش کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام کا باضابطہ مہینہ اس کا شروع ہو رہا ہے، اور یہ سال کا یعنی اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ 1443 ہجری پہلے تھی، اب 1444 ہے، لہٰذا سال کے آغاز پر جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم اس بنیاد پر اس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ امام حسین کی شہادت ہوئی اس لیے، اور امام حسین کی شہادت پر غم منانا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی شہادت پر اگر کوئی بیان کرے واقعہ کربلا تو اس میں غم کے آنسو خود بخود بہہ جائیں۔ تو یہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا، اور ایک اور اہم سوال میں پوچھنا چاہوں گا جس کو لے کر کافی اختلافات ہیں لوگوں میں، کافی بحث اس کو لے کر ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سارے علماء کرام کی یہ ویڈیو دیکھی ہے، اور ایون آپ کی بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہے، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری نہیں کرنی چاہیے، ڈھول نہیں بجانا چاہیے، اور اس طرح کی پرمپراؤں کا آپ ویرودھ کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو چیزیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، جو پرمپرائیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اس کا آپ ویرودھ ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے علماء کرام جو پہلے کے تھے انہوں نے اس پر غور فکر نہیں کیا؟
اگر غور فکر کیا تو انہوں نے اس کا ویرودھ کیوں نہیں کیا؟ یہ ویرودھ اب کیوں ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال تو بہت باریک ہے اور اس میں علماء کرام بھی شامل ہیں، تو میں بہت ہی مختصر طور پر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ محرم الحرام ہو یا کوئی بھی اچھی چیز ہو، اس اچھی چیز کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ جو اس کا رول ہے، جو اس کا دائرہ ہے، اسی طریقے سے اس کو منانا چاہیے۔ نماز پڑھنا جائز ہے مگر بے وضو جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کنڈیشن ہے کہ وضو کریں، وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے، وضو نہیں کریں گے تو نماز پڑھنا آپ کا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال میں نے اس کو اس لیے پیش کیا تاکہ اور آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہر وہ چیز ناجائز ہے جس کا اسلام اور شریعت سے تعلق نہیں۔ اسلام اور شریعت سے نے جس کو منع کیا ہے، ہر وہ چیز جائز نہیں، وہ ناجائز ہے۔ اور اس میں جو تعزیہ داری ہے، ڈھول باجے تماشے جو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماتم ہوتی ہیں، سینہ زنی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اور بہت ساری جگہوں پر آگ میں کودتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا شریعت سے دور دور کا رشتہ نہیں ہے، اور شریعت نے الگ سے اس کو منع بھی کیا ہے کہ آپ ڈھول نہیں بجا سکتے، آپ مروجہ تعزیہ داری نہیں کر سکتے، آپ سینہ نہیں پیٹ سکتے، آپ اس کے علاوہ دیگر اور تمام چیزیں جو خرافات پر ہوتی ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اب رہا سوال یہ کہ اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، علماء کرام پہلے بھی تھے، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو ایسا نہیں ہے، علماء کرام نے منع کیا۔ اب ان کے بیان میں جو ہے وہ ایک دائرہ تھا کہ انہوں نے جمعے کے دن ممبر سے منع کر دیا، تو لوگوں نے سن لیا اور انہوں نے سوچا کہ جیسے امام صاحب ہر جمعے کو بیان کرتے ہیں ویسے یہی بیان کر رہے ہیں، تو اس کو انہوں نے سنا اور نکال دیا، اور زمینی طور پر اس پر کام نہیں ہوا تھا۔ تو زمینی طور پر کام کرنے کی بنیاد پر اس کا اثر ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے اور بھی ہوگا۔ تو علماء کرام، ایسا نہیں ہے کہ علماء کرام نے منع نہیں کیا یا اس کو جائز کہتے ہیں، بلکہ علماء کرام نے اپنے اپنے طور سے اس کو منع کیا ہے، اور آگے بھی منع کرتے رہیں گے، پہلے بھی منع کرتے تھے، لیکن زمینی سطح پر گاؤں گاؤں کا، علاقے کا دورہ کر کے ان کو جا کے سمجھانا، اور پھر ہم کسی چیز کو ناجائز کہہ دیں، اور ڈھول ناجائز، تعزیہ ناجائز، اور سینہ پیٹنا ناجائز، تو لوگ کہیں گے محرم میں بچا ہی کیا؟ تو اس لیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اگر تعزیہ داری جو مروجہ اگر اس کو ہٹا رہے ہیں تو اس کی جگہ پر ہم ان کو کوئی ایسی چیز دیں کہ جس کی بنیاد پر ان کا محرم کا جو تہوار ہے وہ باقی رہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ایک وائرل کیا تھا، تو الحمدللہ 20-25 گاؤں میں وہ چیزیں اپنائی جا رہی ہیں، اور تعزیہ کی جگہ پہ جو مروجہ تعزیہ داری کرتے تھے اس کی جگہ پر وہ نقشہ روضہ امام عالی مقام بنا رہے ہیں، اور اس کو رکھ کر اس کی زیارت کرنا ثواب ہے، اور اس کو اس طریقے سے بنائیں کہ بالکل اس سے مشابہت ہو۔ تعزیہ داری منانے والوں کا ایک مت یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے اسلام کی جیت ہے، اسلام کی ہار نہیں ہے، یہ تو غم کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، یہ خوشیوں کا تہوار ہے۔ اس وجہ سے اسلام کی جیت کی وجہ سے یہ جو ہے ڈھول تاشے اور جو ہے اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہنا ہے، کیسا جواب دینا چاہیں گے ان کو آپ؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں ایسے ہو گئیں کہ جب مبارکباد پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، جب مبارکباد پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں غم کا مہینہ ہے، اور جب کہتے ہیں کہ تعزیہ ہم کیوں نہ نکالیں، کیوں نہ اس کو بنائیں، ڈھول کیوں نہ بجائیں، اسلام کی جیت ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا مہینہ ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ نہ پارٹیکولر مطلب پرسنلی طور پر اور پراپر طور پہ نہ خوشی کا مہینہ ہے نہ غم کا مہینہ ہے، جیسے عام طور پہ مہینے ہیں، اور ہاں البتہ 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب کو، کہ ان 4 مہینوں میں کوئی ایسی چیز خصوصی طور پہ نہ کی جائے کہ جو اسلام میں جس کو منع کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہر مہینے میں منع ہے، لیکن خصوصی طور پہ ان مہینوں میں زیادہ منع ہے، حرمت والا مہینہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے تعزیہ بنانا یہ درست نہیں ہے مروجہ، کیونکہ اس کا نقشہ بھی امام عالی مقام کے روضے سے ملتا نہیں ہے۔
اگر ہم سچے حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امام عالی مقام کے روضے کا نقشہ اور اس کی شبیہ بنائیں، اور انشاءاللہ لوگ بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سال پورے پرتاپ گڑھ میں 80 سے 90% لوگ اس کو بنا کر اور اس کو کامیاب بنائیں گے۔ اچھا، ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گا، محرم الحرام ابھی آپ نے ایک شبد کا استعمال کیا، تو محرم کے ساتھ حرام شبد کیوں جوڑا جاتا ہے؟ محرم الحرام جیسے مسجد حرام، اچھا، جیسے مسجد حرام، تو مسجد حرام کا مطلب یہ نہیں کہ اب حرام سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کوئی غلط چیز ہو گئی، بلکہ حرام کا مطلب ہوتا ہے حرمت والی چیز، یعنی جس کی عزت کی جائے، لائق احترام۔ تو محرم الحرام بولتے ہیں ماہ محرم الحرام، یعنی احترام والا محرم، محرم الحرام احترام والا محرم کا مہینہ، تو اس کا احترام ہے، اس کا ایک خصوصی احترام ہے، اس لیے اس مہینے کے ساتھ، محرم کے ساتھ حرام لگا دیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ معنی حرام کا لائق عزت، لائق تعظیم، احترام والی چیز، اس لیے اس کے ساتھ محرم الحرام کا ورڈ لگایا جاتا ہے۔ صدیوں سے لوگ جو ہے اس میں جو ہے انوالو ہیں، اس پرمپراؤں کو جو ہے فالو کرنے میں، تو کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے؟ کتنا آسان یا مشکل ہوگا آپ کو لوگوں کو سمجھانے میں کہ یہ کیا چیزیں غلط ہے اور کیا صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیے الحمدللہ پچھلے کم و بیش 2 سال سے جس طریقے کی محنت اللہ نے ہم سے کروائی اور ہم نے کی، اور بے لوث مخلصانہ انداز میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں گے، کوئی قدم اٹھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا معاون ہوگا اور وہ سپورٹ کرے گا، اور اس کی خصوصی مدد شامل حال ہوگی۔ اس لیے جو ہے وہ کسی کام کو کرنے سے پہلے، کوئی بھی کار خیر ہو تو اس کو کرنے سے پہلے یہ ہے کہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، اور صرف اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے اور خالص جو ہے وہ نیت کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے بھی بینڈ باجے والی مہم کو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کیا تو کچھ اثر نہیں ہوا، دیکھتے ہیں اب کیا اثر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے سینکڑوں گاؤں سے بھی زیادہ کا ہم نے دورہ کیا، اور دورہ کر کے وہاں کے ائمہ حضرات سے ملاقات کی، وہاں کے عوام سے ملاقات کی، لوگوں کو بتایا، سمجھایا اور ساری چیزیں بتائیں، تو الحمدللہ 70-75% پورے پرتاپ گڑھ ضلع کے اطراف و اکناف میں یہ چیزیں بین ہو گئی اور بند کر دی گئی۔ تو اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی جو جوابی قوالیاں ہوتی تھیں، اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے گاؤں کا دورہ کیا، تو الحمدللہ وہ بھی 8-9 گاؤں کی لسٹ ہمارے پاس تھی جہاں پر ہوتی تھی، اب انشاءاللہ اگلے سال سے کسی جگہ پر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں اور جو ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ اسی طریقے سے یہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے، اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر ہم عوام الناس کو امام عالی مقام کے روضے کا نقشہ دے رہے ہیں، جو کہ دیکھنے میں بھی اس سے اچھی لگتی ہے وہ چیز، اور پیسہ بھی اتنا ہی خرچ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے ثواب میں داخل بھی ہوتے ہیں، گناہ سے بچ بھی جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے کرنے میں بہت سارے فوائد ہیں، نہ کہ تعزیہ داری کرنے میں۔ تو اس لیے ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ محرم کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک شارٹ میں آپ بتائیں بالکل ہمارے درسوں کو۔ محرم کو ہم سب سے پہلے اور آسان لفظوں میں اور کم لفظوں میں تو یہ ہے کہ شریعت نے جس طریقے سے ہمیں اجازت دی ہے، ہم ویسے ہی محرم منائیں۔ اب رہا سوال یہ کہ شریعت نے کیسی اجازت دی ہے، تو ہر وہ چیز جس کو شریعت نے منع کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈھول کو منع کیا ہے، ہم ڈھول نہیں بجائیں گے۔ الحمدللہ اس پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے گاؤں سے ڈھول کا خاتمہ کر چکے ہیں، اور لوگ کر بھی رہے ہیں، آگے بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے ڈھول کو نہ بجائیں، اسی طریقے سے سینہ زنی نہ کریں، سینہ زنی کر کے وہ اپنے سینوں کو کاٹتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر لوگوں کی موتیں بھی ہو جاتی ہیں اسی تعلق سے۔ تو اب جو ہے وہ اور پھر اس کو کر کے پھر وہ غم کا اظہار کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام کی جیت ہوئی، خوشی کا مہینہ ہے، ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں غم کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ایک مہینہ تو ایک ہی چیز کا ہوگا نا، تو اس لیے نہ یہ خوشی کا ہے نہ یہ غم کا، پرسنلی طور پر جیسے عام مہینہ ہے، بس یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو ڈھول سے بالکل الگ ہونا چاہیے، مروجہ تعزیہ داری کی جگہ پر ان کو نقشہ امام عالی مقام بنانا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو 10 روزہ تقریر کروانا چاہیے،
جس میں اچھے خطیب کا جو ہے ان کو اہتمام کرنا چاہیے اور وہ شہادت بیان کریں تاکہ ان کو لگے کہ ہاں محرم الحرام میں کس طریقے کا معاملہ کربلا میں پیش آیا. تو یہ ساری چیزیں سبیل لگوائیں اور لنگر کریں. اور سب سے اچھی پہل تو یہ ہوگی جو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آس پاس کے ہاسپٹلس کا وہ دورہ کریں. محرم الحرام کے مہینے میں آس پاس کے ہاسپٹلس کا دورہ کریں. وہاں پہ بغیر بھید بھاؤ کے مسلم اور ہندو دیکھے بغیر جو شخص ایسا ہو جو غریب ہو اور مریض ہو اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں تو ایسے وقت میں محرم الحرام میں جو چندہ ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ جا کے ان غریبوں کا تعاون کریں, ان کی امداد کریں اور جا کر وہاں پر ان کی ہیلپ کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا قلبی مرض اور جو جسمانی مرض ہے وہ دور ہو جائے. اور انشاءاللہ جب ہم یہ اخلاق پیش کریں گے تو آنے والا وقت انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. چلیے بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا بیس قیمتی وقت دینے کے لیے. یہ تھے مفتی فہیم اختر رضوی صاحب پرتاپ گڑھ کے شہر قاضی, جنہوں نے بے باکی سے اپنی بات رکھی. امید کرتے ہیں آپ سبھی کو یہ چیزیں بالکل اب کنفرم ہو گئی ہوگی اور بالکل آپ جو آپ کے من میں بھرانتیاں تھیں وہ دور ہو چکی ہوں گی کہ محرم کس طریقے سے منایا جانا چاہیے, کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. بہت بہت